بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اسے خود غرض اور احسان فراموش تصور کر لیا تھا، لیکن اس سے مراسم اعتبار ہونے کے بعد میں اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صاف گو تھا اور اسی وجہ سے کبھی کبھی بد دماغ نظر آنے لگتا تھا۔ اس نے جس اطمینان کے ساتھ نک موڈلے کو اٹھا لانے کا ارادہ کیا تھا، اس پر میرا حیران ہونا قدرتی امر تھا۔ میں نے اس کا نام اور ہوٹل کی تفصیل بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ اسے بڑے پورے ہوٹل یا بازار سے کیسے اٹھا لائے گا، تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ لوگوں کو اٹھانا اور مناسب گوشمالی کے بعد کسی ویرانے میں ڈال دینا ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ اپنے علاقے کے سرکش اور منہ زور لوگوں کو لگام نہ دی جائے تو ہوا اکھڑنے لگتی ہے۔ شاید تم نے گن سے فائر کی جانے والی ان سرنجوں کے بارے میں سنا ہوگا جو درندوں کے شکاری کھالیں بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لمبی سوئی جسم میں پیوست ہوتے ہی سرنج کا سارا سیال اپنے زور میں جسم میں اتر کر شکار کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہی دوا راہ چلتے ہوئے ہاتھ سے بھی انجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ شکار کے لڑکھڑاتے ہی شکاری مددگار بن کر اسے سنبھال لیتا ہے اور شکار میرے جال میں آ جاتا ہے۔ خاصا سہل اور آرام دہ طریقہ ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی ضروری سمجھی۔ شکار ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ ایک موڈلے کے بارے میں جلد از جلد اطلاع دینے کا وعدہ کر کے بلیک ڈیڈ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد مائک واپس آیا۔ اسے دوسرے دن کی آخری پرواز پر چاند پر نشستیں مل رہی تھی۔ اس نے وہ خطرہ مول لینے کی بجائے تیسرے دن کی نشستیں محفوظ کرا لی تھی۔ تم نے اپنی مشقت میں خود ہی 1 دن کا اضافہ کر لیا، اب جلدی سے کھانا تیار کر لو۔ ویرا نے دوستانہ انداز میں مائک سے فرمائش کی۔ واپسی کا پروگرام طے ہوتے ہی اس کے موڈ میں خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی امریکہ میں رہ کر پاکستان کو مس کر رہی ہو۔ کچن میں ویرا نے اسی جذبے کے ساتھ مائک کو ڈائننگ ٹیبل پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ویرا کھانے کے درمیان مسلسل باتیں کرتی بلکہ چہکتی رہی۔ اسی دوران میں اس نے کسی طرح جوڈی کا ذکر نکال کر مائک کو یہ بھی بتا دیا کہ اس روز وہ بڑھیا مار کھا چکی تھی۔ مائک کے لیے یہ اطلاع ناقابل یقین تھی۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر فون کی طرف بھاگا اور کسی سے اس خبر کی تصدیق کرنے لگا۔ واپسی پر خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جوڈی کے بارے میں بلیک ڈیڈ کی سنائی ہوئی کہانی حرف بے حرف درست تھی۔ جی چاہ رہا ہے کہ جوڈی کو فون کر کے اس سے اسی وقت مزاج پرسی کی جائے۔ اس نے دوبارہ کھانے میں شریک ہوتے ہوئے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ اظہار ہمدردی کی 2-4 فون کالز ملنے کے بعد وہ ان سے گالیوں کی طرح بدکنے لگے گی۔ اس وقت اس کی حالت قابل دید ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی یہ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کر لینا۔ برے بھلے وقت میں اپنے ساتھیوں کے جذبات میں شرکت سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوتی ہے۔ ویرا نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اکسانے والے انداز میں کہا۔ اسے بدکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اسے نہیں جانتی۔ بلیک ڈیڈ آدمیوں کا جیتا جاگتا عجائب گھر پالنے کا عادی ہے۔ بیکسٹر اور جوڈی کے علاوہ اس کے پاس بڑے مشاعروں پر کئی عجوبے ملازم ہیں جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ بینگا ڈک بھی ان میں شامل ہے۔ وہ آج خود ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس کے پستول یا ریوالور کی نال اس کی نگاہوں کو ہمیشہ ٹیڑھی اٹھتی ہے، لیکن اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وہ کھڑے کھڑے کسی بھی شخص کے جبڑے پر گدھے کی طرح لات رسید کر سکتا ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود وہ بینگن کے نام تک سے چڑھتا ہے، مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تم جوڈی کو فون کرتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجبوری ہے، باس وہاں موجود ہوا تو سمجھ جائے گا کہ جوڈی کے ساتھ شرارت کی جا رہی ہے۔ تو کیا وہ اپنا بیشتر وقت وہیں گزارتا ہے؟ میں نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ کبھی بھی پہلی کال میں بلیک ڈیڈ کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مائک نے گول مول سے جواب دیا۔ وہ شہر میں موجود ہو تو دن میں 1-8 مرتبہ وہاں ضرور جاتا ہے۔ کھانے کے بعد مائک برتن وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ویرا اٹھ کر چلی گئی، مگر میں نے کچن ٹیبل چھوڑے بغیر سگریٹ سلگا لی۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے مائک سے پوچھا، کیا یہ مکان کسی قیدی کو رکھنے کے لیے محفوظ ہے؟ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بولا، قیدی کو رکھنے کے ساتھ ذبح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ شاید کوئی مہمان یہاں آ ہی جائے۔ میں نے
مبہم سا جواب دیا۔ یہ مکان مختصر، ہوادار اور چاروں طرف سے باہر کھلنے والے دروازے کھڑکیوں سے ہر غیر معمولی آواز پڑوسیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ مکان بلیک ڈیڈ کا ہے، اس نے ٹینگ ماری۔ یہاں ان چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ قیدی کو آسمان تو کیا زمین تک نظر نہیں آ سکتی۔ کیا یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ تم بہت عقل مند ہو، اس علاقے کے متوسط گھروں میں اسٹور روم کے طور پر چھوٹے تہہ خانے ضرور موجود ہیں جہاں ڈیپ فریزر، واشنگ مشین اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا جاتا ہے۔ نوکروں کا رواج نہیں ہے، لیکن مائک نے یہاں گیراج کے ساتھ سرونٹ کوارٹر صرف اس لیے بنوایا ہے کہ ادھر بنے ہوئے تہہ خانے کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ مکان کے بجائے گیراج اور سرونٹ کوارٹر کے نیچے تہہ خانہ بنوانے کا مقصد یہی تھا کہ پڑوسیوں کی نظروں سے محفوظ ایک ٹھکانہ دستیاب رہے۔ میری ایک بڑی الجھن دور ہو گئی۔ مختصر سی اصل عمارت مجھے ایسے کسی بھی کام کے لیے مخدوش نظر آ رہی تھی۔ عقبی تہہ خانے میں نیک موڈلے سے ذرا کھل کر بات چیت ہو سکتی تھی۔ مائک کچن سمیٹ کر فارغ ہوا تو میں بھی اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ ویرا بستر پر دراز ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس پر کورٹ ہاؤس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا تھا۔ میں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل بدل دیا۔ یکے بعد دیگرے میں نے متعدد چینل دیکھے۔ ہر جگہ سے اسی واقعے کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام دکھایا جا رہا تھا۔ مرنے والے داؤدی ستارے بدروحوں کی طرح ہر چینل سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ میں نے اکتا کر ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ ٹیلی ویژن کھلا رہے تو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ویرا بستر پر پڑے پڑے انگڑائی لے کر بولی، سارے کردار اپنے گرد گھومتے ہوئے اور بولتے چالتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس لعنت نے لوگوں کو ان کے گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، جو وقت دوستوں اور رشتہ داروں کو میل جول میں بسر ہوتا تھا وہ اب تنہائی کے باوجود اس شیطانی چرخے کے گرد گزر جاتا ہے۔ ہر شخص کو شکایت ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ بس اب بوڑھی عورتوں کی طرح کلکلا کر کوسنے پیٹنے پر نہ آ جانا۔ ویرا نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ آج کی دنیا ایک کوزے میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ گھر میں پڑے پڑے بھی آدمی دنیا بھر کی خبروں سے واقف ہوتا رہتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم پرسوں روانگی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ چوڑے بستر پر ویرا سے قدرے دور نیم دراز ہوتے ہوئے میں نے دھیرے سے کہا، شاید نہیں، میں یہاں کے لیے ذہن میں ایک طویل پروگرام لے کر آیا تھا، اب اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے۔ بدری ناتھ کی کلا بازی نے خطرات کا امکان یکا یک بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اپنے طویل پروگرام کے بارے میں تم نے آج تک مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے میری طرف کروٹ لے لی۔ تباہیوں اور تخریب کاری کے بوکھلا دینے والے سلسلے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس طویل و عریض ملک میں ایسی کارروائیوں کے بے شمار مواقع بکھرے ہوئے ہیں۔ بھیم گن ہوتی تو اس کے سہارے نیو یارک کے چند کلیدی کیبل کاٹ کر پورے شہر کو تاریک کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں ہرگز ایسا نہ کرنے دیتی۔ ویرا بوکھلا کر بولی، بجلی کا بریک ڈاؤن اس شہر کے لیے قیامت صغریٰ بن جاتا۔ تاریخ میں چند بار ہی ایسا ہوا ہے۔ نک موڈلے کے ہوٹل کے لیے یہ تجویز تم ہی نے دی تھی۔ میں نے درمیان میں اسے یاد دلایا، اور پھر انہوں نے تو کراچی میں کنوپ کے بجلی گھر کو کئی ہفتوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ اس شہر میں بھی امریکیوں جیسے بلکہ شاید ان سے بہتر انسان رہتے ہیں۔ اس شہر میں برقی اور مشینی نظام پر انحصار جتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنی ہی بڑی بربادی آتی ہے۔ ویرا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ کراچی میں بجلی فیل ہوتی ہے تو صابر و شاکر شہری اندھیرے گھروں کی گرمی میں نل کے پانی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں کا سما ہی بدل جاتا ہے۔ لفٹوں اور سب وے میں پھنسی ہوئی عورتوں پر درندے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چوری، ڈاکو، لوٹ مار، زنا، اغوا اور قتل کی اس قدر وارداتیں ہوتی ہیں کہ اگلے پچھلے سب ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذرا سی دیر میں بربادی سے دو چار ہونے والوں میں اکثریت شریف اور بے گناہ شہریوں کی ہوتی ہے۔ نتیجہ سامنے آنے پر تم خود اپنے اقدام پر شرمسار ہو جاتے۔ یہ محض ایک مثال تھی۔ بدری ناتھ شرافت سے چلتا رہتا تو انسانوں کو نشانہ بنائے بغیر انہیں بھاری مالی اور فنی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ کام ادھورے رہ جائیں گے۔ بلیک ڈیڈ ہمارے بعد بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی تنگ کھوپڑی منصوبہ بندی کی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ ویرا نے مایوسی سے کہا، یہی کافی ہے کہ اس کے جیتے جی ڈیوڈ سٹارز دوبارہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم دیر تک ان امکانات پر گفتگو کرتے رہے۔ صبح تک ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نیو یارک بلکہ امریکہ ہی ہمارا ہر کام ختم ہو گیا ہو اور ہم جمود کا شکار ہونے والے ہوں۔ روانگی کا پروگرام طے ہوتے ہی ہمیں بے شمار کام نظر آنے لگے جنہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقت درکار تھا۔ اسی دوران میں تھوڑی دیر کے لیے غنودگی چھا گئی۔ نیند کا غلبہ ہونے سے پہلے میں نے اپنے بدن پر ویرا کے گداز
انداز اور حرارت انگیز وجود کا لوچ محسوس کیا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور ویرا کو خطرناک حد تک اپنے قریب دیکھ کر بستر چھوڑ دیا۔ میری بکھلاہٹ پر ویرا نے کہا لگایا، بس ڈر گئے؟ ترغیب پر نفس کو مارنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہاری جگہ گاندھی ہوتا تو میری ذرا بھی پرواہ کیے بغیر گہری نیند سوتا رہتا۔ میں گاندھی کی طرح دالیں اور سبزیاں کھا کر بکری کا دودھ نہیں پیتا، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا اور دوسرے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ ویرا نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 4 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر مجھے دوبارہ اسی کمرے میں آنا پڑا۔ ویرا فون پر بلیک ڈیڈ سے بات کر رہی تھی۔ عادت کے مطابق اس نے اسپیکر فون آن کیا ہوا تھا۔ ہاں بالکل ہو جائے گا۔ وہاں پہنچنے پر میرے کانوں میں بلیک ڈیڈ کی آواز آئی۔ اندازاً کتنے پاؤنڈ کا ہوگا؟ ویرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑا، پاؤنڈ؟ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا پوچھ رہے ہو۔ بلیک ڈیڈ کی آواز متحیرانہ تھی۔ ہونے والے بچے کا وزن پوچھ رہا تھا۔ کیا تم کسی زچگی کی اطلاع نہیں دے رہے تھے؟ بلیک ڈیڈ ہنس پڑا۔ میں ہوٹل والے مہمان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے 3 آدمی لگا دیے ہیں، کام زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد ڈک اسے لے کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ ڈک یہ وہی تو نہیں جو بینگا ہے، دیکھتا کسی کو ہے اور مارتا کسی اور کو۔ تمہارے چونکنے سے پتا چل رہا ہے کہ تم اسے واقف ہو۔ وہ بولا، تمہارے انسانی میوزیم کے خاص نمونوں سے واقف ہونا ہی چاہیے۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ میں سمجھ گیا، یہ مائک کی بدماشی معلوم ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی کی صلاحیتوں سے زیادہ اس کی شکل و صورت پر دھیان دیتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں تمہیں اپنے شکار پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہی اس کو سنبھال لے گا، اور اگر وہ آن جہانی ہو گیا تو کیا صورت رہے گی؟ کیا تم ادھر آ رہے ہو؟ میں نہیں آ سکوں گا۔ اس کے بارے میں ڈک اور مائک تمہاری ہدایت پر عمل کریں گے۔ تمہارے تہہ خانے میں وہ کئی دن تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ وش یو گڈ لک اینڈ بائے۔ فون بند کرتے ہی میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ مجھے مائک پر بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ بینگا ڈک کیا بلا ہے؟ ویرا نے سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ ایک چوپایا، میں نے برنا کر جواب دیا۔ اسی وقت مائک وہاں آ موجود ہوا۔ تم نے بینگے ڈک کا نام لیا تھا اور اب وہ یہاں نازل ہونے والا ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ مردود تمہیں یاد ہی کیوں آیا تھا؟ بات برسبیل تذکرہ نکلی تھی، میں نے دانستہ اس کا نام نہیں لیا تھا۔ اپنے پیدائشی عیب کے باوجود وہ بہت بے خوف اور کارآمد آدمی ہے۔ نگرانی کے کاموں میں باس عام طور پر اسی کو لگاتا ہے۔ حریف کو پتہ تک نہیں چل پاتا کہ ڈک مسلسل اسی کو گھور رہا ہے۔ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ جاؤ اور جا کر تہہ خانہ صاف کرو، وہاں ایک مہمان آنے والا ہے۔ مائک کا چہرہ کھل اٹھا۔ فورٹ ہاؤس سے اس کی غیر حاضری کے ازالے کا ایک امکان پیدا ہو چلا تھا۔ پلان پر 2 کرسیاں ڈال دو اور میز لگا دو، ہم کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھیں گے۔ ویرا نے اسے ہدایت کی اور وہ سعادت مندانہ انداز میں سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا میں مختصر لان پر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلع صاف تھا، فضا میں حبس یا گرمی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مغرب کی طرف ڈلتے ہوئے سورج کی تھکی تھکی کرنوں نے پوری لائن کو اپنی زد میں لیا ہوا تھا۔ اس وقت ہم گھر سے باہر کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پڑوسیوں سے سامنا بھی ہو سکتا تھا۔ ان رموز کو مد نظر رکھتے ہوئے مائک نے بلور کے گلاسوں کے بجائے نازک بلورین جام میز پر سجائے تھے۔ ٹرے میں آئس پاٹ، سائفن اور سوڈے کے ساتھ مختلف اقسام کی کئی رنگا رنگ بوتلیں بھی تھیں۔ باہر بیٹھ کر شریفوں کی طرح سے میں نوشی کرنی ہے تو پھر ایوننگ کاکٹیل ہی بہتر رہے گی۔ ویرا نے مائک کے کیے ہوئے انتظام پر تعریفی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، میرے نسخے سے تمہیں مزہ آ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویرا میز کی طرف متوجہ ہو گئی اور مختلف شرابوں کی مقدار ناپ کر دونوں دمکتے ہوئے پیمانوں میں ڈالنے لگی۔ اس کی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز تھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ مجھے پڑوس والے مکان کے بند دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا بے نام سا احساس ہوا۔ کوئی دروازے کی اوٹ سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیوں بعد ایک سڈول اور دراز قامت امریکی عورت اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی ایک چست ٹی شرٹ اور اونچی نیکر موجود تھی۔ خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ رچی ہوئی تھی اور ترشے ہوئے سنہرے بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ میں اسی طرف متوجہ تھا۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں۔ اس نے میری طرف ہاتھ لہرایا تو اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ میں نے جواب میں ہاتھ ہلایا تو ویرا چونکی اور پھر میری نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی اپنی اس پڑوسن کو دیکھ لیا جو چند روز پہلے لان پر گھاس کاٹتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ویرا کا منہ بن گیا مگر اسے اخلاقاً پڑوسن کو ہاتھ لہرانا پڑ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ الو کی پٹھی ہر وقت ہماری طاق میں لگی رہتی ہے۔ ویرا دوبارہ کاکٹیل کی تیاری میں مصروف ہوتے ہوئے بڑبڑائی، ایسی متجسس عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں، اسے نظر انداز کر دو ورنہ وہ ہمارے سر پر سوار ہو کر گلے پڑ جائے گی۔ متناسب بدن والی اس پرکشش خاتون نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی سیدھی چلی آ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کو الگ کرنے والی 2.5-3 فٹ اونچی رسمی سی دیوار کے پاس آ کر وہ رک گئی۔ آئے، اگر میری مداخلت ناگوار نہ ہو تو کیا میں تمہاری طرف آ سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے دلکش آواز میں پوچھا، اور میں دل ہی دل میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کسی عورت کو ایک عورت ہی صحیح پہچان سکتی ہے، اسی وجہ سے اکثر مرد ان کی دل فریبی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ویرا کو شاید یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس سے بات کروں، وہ فوراً ہی اس کی طرف پلٹ کر بولی، ضرور آؤ، لیکن اس وقت لان میں صرف 2 ہی کرسیاں ہیں۔ درمیانی دیوار کی بساط ہی کیا تھی، یکے بعد دیگرے اس کی دونوں لمبی ٹانگیں ہمارے لان پر تھی۔ نیور مائنڈ، میں اندر سے تیسری کرسی خود اٹھا لاؤں گی۔ اس نے ویرا کے خشک جواب کو اپنی فراخ دلانہ مسکراہٹ میں گھول کر بالکل بے اثر کر دیا اور بے پروایانہ انداز میں ہمارے پاس آ گئی۔ ہم دونوں اٹھے۔ میں میڈلین ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نرم ہاتھ ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ روزی، ویرا نے کسی گرم جوشی کے بغیر اپنا تعارف کرا کے اس سے ہاتھ ملایا۔ اسلم، میں نے نرمی سے اس کی گداز ہتھیلی میں اپنی گرفت میں لے لی۔ اس کی مخروطی انگلیاں سختی سے میرے ہاتھ کے گرد لپٹ گئی۔ میں نے ایک طرف سرک کر اپنی کرسی اسے پیش کر دی۔ تم بیٹھو۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو تھام کر مجھے کرسی پر بٹھانا چاہا۔ میں اپنے لیے اندر سے تیسری کرسی لے آتی ہوں۔ ویسے بھی میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں گی۔ آج یقیناً تم دونوں میں سے کسی کا برتھ ڈے ہے جو یہ 2 نفری کاکٹیل پارٹی ہو رہی ہے۔ مائک ایک اچھے خدمتگار کی طرح نہ جانے کہاں چھپا یہ صورتحال دیکھ رہا تھا۔ ہماری تکرار کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے سے پہلے ہی وہ ایک کرسی اور ایک پیگ لیے چلا آیا۔ یہ کسی کی برتھ ڈے پارٹی نہیں ہے، تم کاکٹیل لوگی؟ ویرا نے خشک مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسمی لہجے میں میڈلین سے پوچھا۔ میڈلین کا جواب اس بات میں پا کر ویرا نے تیسرا پیمانہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نکر کے نیچے اور ٹی شرٹ سے اوپر اس کی جلد کی چمک چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ وہ غفوانے شباب کے رنگین دور سے گزر رہی تھی۔ اس کی بے چین سبز آنکھوں میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنی فطری خوش دلی کے ساتھ وہ باتیں کرنے کی بھی بہت شوقین تھی۔ وہ ہمارے بارے میں رسمی تعارف سے کچھ زیادہ جاننے کی خواہش مند تھی۔ ویرا نے چند فکروں میں جواب نمٹا دیا۔ ہم لندن میں رہتے تھے اور وہاں سے مختصر چھٹیاں گزارنے کے لیے نیو یارک آئے ہوئے تھے۔ چند روز میں لندن واپسی کا ارادہ تھا۔ فورٹ ہاؤس اس دن کا سلگتا ہوا موضوع تھا۔ کاکٹیل کا پہلا گھونٹ لینے کے بعد میڈلین نے اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ ویرا نے فوراً ہی اسے خاموش کر دیا۔ میڈلین پلیز اس واقعے کا ذکر کر کے ہماری شام برباد نہ کرو۔ دن بھر ٹیلی ویژن اسی کے بارے میں بھونکتا رہتا ہے۔ اس نے شرمندہ ہو کر معذرت کی اور میں نے اس کے سوالات سے محفوظ رہنے کے لیے اس پر جوابی عملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا تم ہمارے پڑوس میں اکیلی ہی رہتی ہو؟ فی الحال کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میرے تخاطب پر اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ اکیلی نہ ہوتی تو تم دونوں کے درمیان مخل نہ ہوتی۔ جارج کی واپسی تک یہی صورت رہے گی۔ جارج تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ ویرا کا وہ سوال تضحیک امیز تھا۔ پہلے ہوا کرتا تھا، 2 سال سے میرا شوہر ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ کیا کسی کمپنی میں سیلز مین کے طور پر کام کرتا ہے؟ 2 ہفتے کے کورس پر فیئر فیکس گیا ہوا ہے، CIA میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کا وہ جواب سن کر میں سنبھل گیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہمارے پڑوس میں CIA کا ایک ہرکارہ رہ رہا تھا اور بلیک ڈیڈ اس کے وجود سے بے خبر تھا۔ اسے علم ہوتا تو وہ ہمیں یقینی طور پر اس پڑوس سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا۔ میرے ذہن میں سر ابھارنے والا دوسرا شبہ زیادہ سنگین تھا۔ وہ اتفاقاً ہمارے ساتھ مل بیٹھی تھی یا کسی خاص مقصد کے لیے ہم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی سرخ و سفید رنگت اور تیکھے خد و خال کی معصومیت پر غور کیا اور اس شبے کو کمزور قرار دے کر مسترد کر دیا۔ میڈلین ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے دل کی بات کو زبان یا بشرے پر ظاہر ہونے سے نہیں روک سکتی۔ CIA، میں نے عذرائے مذاق دہرایا، پھر تو وہ تم جیسی خوبصورت عورت کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ امریکہ سے باہر CIA کو ایک پراسرار بلکہ افسانوی تنظیم تصور کیا جاتا ہے جو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے محیر العقول طریقے اختیار کرتی ہے۔ اس کے دفتر میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اس کی خوش دلی بدستور برقرار تھی۔ وہ ان سے کام لیتا ہوگا۔ میں فلرٹ کی قائل نہیں ہوں، اسی لیے کوئی نوکری نہیں کرتی۔ تو کیا نوکری کرنے والے تمام لڑکیاں فلرٹ کرنے کی عادی ہوتی ہیں؟ میں نے اسے الجھا لیا۔ سب نہیں، بہت سے
وقار ادارے بھی ہیں جن سے وابستگی میں لڑکیاں فخر محسوس کرتی ہوں گی، لیکن بیشتر اداروں میں لڑکیوں کو اپنے باس کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں باس ناخوش ہو تو ملازمت سے کھڑے کھڑے جواب دے سکتا ہے۔ ویرا کی بنائی ہوئی کاکٹیل بہت لذیذ اور سرور انگیز تھی۔ میڈلین مزے لے کر پیمانے سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی۔ ویرا اس بن بلائی مہمان کے مسلط ہو جانے سے سخت کوفت میں مبتلا تھی۔ جب اس سے نہ رہا گیا تو وہ میڈلین سے معذرت کا ایک لفظ بھی کہے بغیر کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بکھلا کر ویرا سے سوال کیا۔ مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے، تم میڈلین کے ساتھ پیک ختم کر لو، فون کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ ویرا کے وہ روکھے پھیکے فکرے اس کی ناپسندیدگی کا کھلا اظہار تھے۔ ان میں واضح پیغام تھا کہ میڈلین ہمارے لان سے جلد از جلد دفع ہو جائے تاکہ وہ مجھ سے کچھ نجی باتیں کر سکے۔ تمہاری بیوی کی خوبصورتی سے میں معروب ہوتی رہی ہوں۔ ویرا کے چلے جانے کے بعد میڈلین نے میری طرف جھک کر کہا، آج اس کی بد دماغی نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے، تم اس کے ساتھ کیسے گزارا کر رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ بیوی کے روپ میں دنیا کی ہر عورت کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم سے مل کر جتنی خوشی مجھے ہوئی ہے جارج کو اس کی عشر اشیر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ جارج کے لیے تم بیوی ہو اور میرے لیے ایک حسین عورت، تم بہت شریر ہو۔ اس نے اچانک میری ران پر زور سے چٹکی لی۔ بیوی کے سامنے بھی تم میرے قصیدے پڑھ رہے تھے اور اب مجھے ورگلا رہے ہو۔ میں جوابی چٹکی لے کر تمہاری نازک جلد کو داغدار نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چھو کر جتایا، سچ سچ بتاؤ کہ اس وقت تم ادھر کیوں آئی تھی؟ معترض ہوئے بغیر اس نے اپنی کرسی پر میری طرف کھسکا لی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، تم ایک عارضی مہمان ہو، چند روز میں یہاں سے چلے جاؤ گے، مگر جارج کو اس گھر کے مالکوں پر شبہ ہے۔ ہفتوں یہاں سناٹا چھایا رہتا ہے، چند روز کے لیے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور پھر وہی ویرانی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جلد پر دبا لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تم مجھے اچھے اور معصوم لگے ہو، میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑو۔ بہتر ہوگا کہ یہ چند روز کسی ہوٹل میں گزار لو۔ اس کی آواز میں عجیب اپنائیت سی عودکار آئی۔ ہوٹل میں تمہارا پڑوس نہیں مل سکے گا۔ اپنی کام کی بات اگلوانے کے لیے میں نے اسے شہ دی۔ روز وہ ہلکی سی مترنم آواز میں ہنس پڑی، تمہاری بیوی نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میں تمہارے گھر آئی تو وہ بد دماغ عورت مجھ سے لڑ پڑے گی۔ تمہیں موقع ملے تو کسی بھی وقت 2 فٹ کی یہ دیوار عبور کر کے میرے گھر آ جاؤ۔ آج کل میں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں جارج سے بے وفائی کا ارتکاب نہیں کروں گی۔ اس کا آخری فکرہ نہایت محمل تھا۔ اس طرح اس نے خود ہی ایک امکان کی نشاندہی کی تھی۔ میں نے پوچھا، آج کل تم یہاں ہونے والی آمد و رفت کے بارے میں کیا نوٹ کر رہی ہو؟ بس کل رات گاڑیاں رکنے اور روانہ ہونے کی کئی آوازیں آئیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ جھانکا مگر باہر کچھ نہیں تھا۔ تمہارے اکا دکا ملنے والوں پر میں دھیان نہیں دیتی۔ سورج اس وقت آسمان کے آخری کناروں سے نیچے جھکا جا رہا تھا، پھر بھی لان پر خاصی روشنی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو پوری قوت سے بھینچ کر ایک ہلکی سی جرجری لی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنا پیک خالی کر کے وہ اٹھ گئی۔ تمہاری بیوی کی مداخلت سے پہلے مجھے چلے جانا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ کل کس وقت آؤ گے؟ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، روزی کہیں نکل گئی تو میں ضرور آؤں گا۔ تم سے ایک بار پھر ملاقات کی خواہش میرے دل میں ارمان بن کر جاگ چکی ہے۔ میں نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہا، شش۔ اس نے پلکیں جھپکا کر مجھے تعریف کی، غلط باتیں مت سوچو، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ بیٹھ کر بہترین کاکٹیل پیئیں گے، باتیں کریں گے اور پھر وقت ہوا تو سو جائیں گے۔ میں نے بوکھلا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پہلے اور آخری فکرے کے نمایاں تضاد نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے چکنی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میدان صاف پا کر میرا ہاتھ چومنے کے چکر میں تھی۔ دیوار عبور کر کے اس نے میری طرف ہاتھ لہرایا۔ اپنے دروازے پر رک کر اس نے یہی حرکت دہرائی۔ میں ایک سحر زدہ معمول کی طرح میڈلین کی ان حرکتوں کا جواب دیتا رہا۔ وہ اندر چلی گئی تو میں بھی تھکے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف ہو لیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے لان پر نہ بیٹھ کر اپنے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میڈلین سے پہلے ہی دوستی ہو گئی ہوتی تو مجھے اس سے کئی کارآمد باتیں معلوم ہو سکتی تھی۔ اندر پہنچتے ہی ویرا نے میری توقع کے برعکس ایک جاندار کہکہ سے میرا استقبال کیا۔ آخر کار تم نے
اپنے دلربا محبوبہ کو رخصت کر ہی دیا، اس نے کب بلایا ہے تمہیں؟ میں ویرا کی قیاس آرائی پر حیران رہ گیا۔ تم کیا جانو کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ راستے کی بیری ہے، جو چاہتا ہے پتھر مار کر جیبیں بھر لیتا ہے۔ کمرے میں موجود مائک نے وضاحت کی۔ وہ الجھی ہوئی ذہنی مریضہ ہے، کم سے کم لباس استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ بدنامی کے ڈر سے کھلے بندوں محلے کا کوئی مرد اس سے نہیں ملتا، مگر چوری چھپے کئی افراد اس کے گھر آتے جاتے ہیں۔ عورتیں سرے سے اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا شوہر جارج CIA میں ملازم ہے؟ میں نے سنبھالا لینے کی کوشش کی۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتی ہے، CIA اس کے دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ جارج بیچارہ ایک بیمہ ایجنٹ ہے، وہ چند روز کے لیے گھر آتا ہے تو یہ دروازے پر بھی نظر نہیں آتی۔ لا حول ولا قوت، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر میں نے خفت سے ان دونوں کو اپنی کہانی سنا دی۔ اس کی چٹکی اور اپنی جوابی رعایت کا تذکرہ میں نے گول کر دیا۔ اس پاگل لڑکی نے مربوط انداز میں CIA کا ذکر کر کے مجھے خاصا بیوقوف بنا ڈالا تھا۔ مائک نے اس کی پول کھول کر اس کے کئی متضاد فکروں کا جواز بھی فراہم کر دیا تھا۔ اگر ویرا مائک کو اپنے ساتھ ملا لیتی اور مجھے میڈلین کے بارے میں اصلیت کا علم نہ ہوتا تو میں بے خبری کے عالم میں کسی ایسی مضحکہ خیز سچویشن سے دوچار ہو سکتا تھا جہاں میرے لیے ندامت، ملامت اور شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ سچ سچ بتانا کہ اپنی پاگل مگر چلاک پڑوسن سے تمہارے مراسم کیسے ہیں؟ اپنے دل ہی دل میں امڑتی ہوئی خود ملامتی کی لہر کو دبانے کے لیے میں نے ویرا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مائک سے سوال کر ڈالا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں اور وہ اپنی نفسیاتی الجھنوں کے باوجود خاصی پرکشش ہے۔ میں تو خیر کبھی کبھار یہاں رہتا ہوں۔ بیکسٹر جیسا شریف النفس آدمی اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ بیکسٹر کا نام آتے ہی ویرا کی تیوریاں چڑھ گئیں اور میں نے کسی بڑے فساد سے بچنے کے لیے مائک کو فوراً ہی کمرے سے رخصت کر دیا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹ سے جل اٹھی تھی اور ہمارے کان باہر سے آنے والی آوازوں پر جمے ہوئے تھے۔ بلیک ڈیتھ کا آدمی کسی بھی وقت نیک موڈلے کو وہاں لا سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے رینگتا رہا۔ ہمارے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ معمول کے مطابق 9 بجے مائک نے ڈنر لگا دیا۔ کچن میں کھانا کھاتے ہوئے بھی ہمارے کان اپنے احاطے میں کسی کار کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کے راستے پورے گھر میں چند ثانیوں کے لیے پڑنے والی روشنی کے سیلاب سے میں اچھل پڑا۔ کوئی کار ہمارے پھاٹک میں مڑی تھی اور ڈرائیور نے مڑتے ہی ہیڈ لیمپس بجھا دیے تھے۔ پختہ روش پر انجن کی گراہٹ اور ٹائروں کی رگڑ سنائی دی جو گھر کے بغلی حصے میں جا کر معدوم ہو گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔